ہیلو گائز، آج کی ویڈیو اسپیشل ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے اڈناک اپروڈ جا پرفارمر جے پی بننا ہے یا وہ آلریڈی پریپریشن کر رہے ہیں اڈناک انٹرویو کے لیے، اور ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے WMS تو کیا ہوا ہے، ایگزام پاس کیے ہیں، کورس ہو گیا ان کا، لیکن ان کو ڈیٹیلس ہی نہیں پتہ WMS کے بارے میں، کیونکہ ہمارے کافی دوست ایسے ہے جنہوں نے WMS تو کیا ہوا ہے لیکن ان کو ڈیٹیلس ہی نہیں پتہ WMS کے بارے میں، اور خاص کر PTW سسٹم جو پرانا سسٹم تھا اس کے بارے میں۔ اور یہ ویڈیو اسپیشلی ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے WMS کے بارے میں ویڈیوز بنائیں، اور خاص کر JP کے بارے میں کہ JP کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور انٹرویو کی تیاری کیسے کیا جائے، اور اڈناک کے انٹرویو میں کون سی کویسچن پوچھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ورک مینجمنٹ سسٹم کیا ہے، اور جو پرانا سسٹم تھا PTW سسٹم وہ کیا تھا، اور ان دونوں کے درمیان مین ڈفرینسز کیا ہے، اور WMS کے جتنے پارٹس ہیں ہر پارٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ JP کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہے، اور اڈناک کا جو انٹرویو ہے اس میں کون کون سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں، اور آپ نے تیاری کیسی کرنی ہے، پریپریشن کیسے کرنی ہے انٹرویو کے لیے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ WMS کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا کوئک کمپیریزن کرتے ہیں بٹوین اڈناک اولڈ PTW سسٹم اینڈ اڈناک نیو WMS سسٹم۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائپس آف پرمٹس کے۔ PTW سسٹم میں دو ٹائپس کے پرمٹ ہوتے ہیں، کوڈ ورک پرمٹ اور دوسرا ہارڈ ورک پرمٹ۔ جن ایکٹیویٹیز میں اگنیشن سورس انوالو نہیں ہوتا ان کے لیے کوڈ ورک پرمٹ یوز ہوتا تھا، اور جن ایکٹیویٹیز میں اگنیشن سورس انوالو ہوتا ہے ان ایکٹیویٹیز کے لیے ہارڈ پرمٹ یوز ہوتا تھا۔ اولڈ PTW سسٹم تھا، اس میں ہائی رسک ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی الگ پرمٹ نہیں تھا، سیم پرمٹ یوز ہوتا تھا، لائک کوڈ ورک پرمٹ یا ہارڈ ورک پرمٹ نیچر آف ایکٹیویٹی کے حساب سے۔ بٹ اس کے ساتھ ہم اگر ہائی رسک ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ریسکیو پلان اٹیچ کرتے تھے، اور وہ ریسکیو پلان اڈناکس فائر اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ سے اپروو ہوتا تھا۔ WMS میں پرمٹ ٹائپس چینج ہو کے 3 ہو گئے۔ پہلا ہے ہارڈ ورک پرمٹ۔ ہارڈ ورک پرمٹ ان ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتے ہیں جن میں سورس آف اگنیشن انوالو ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کریٹیکل پرمٹ۔ کریٹیکل پرمٹ ہائی رسک ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے جنرل ورک پرمٹ۔ جنرل ورک پرمٹ ان ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتے ہیں جن میں نہ تو اگنیشن سورس انوالو ہوں اور نہ وہ ہائی رسک میں آتا ہوں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی ایکٹیویٹیز کے لیے کون سا پرمٹ اپلائی کرنا ہے، لائک کہ ہارڈ ورک پرمٹ کون سی ایکٹیویٹیز کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور کون سی ایکٹیویٹیز کے لیے کریٹیکل ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے، کون سی ایکٹیویٹیز کے لیے جنرل ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے؟ تو اس پرپز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ورک کیٹیگرائزیشن چارٹ۔ یہ تینوں پرمٹس اور ورک کیٹیگرائزیشن چارٹ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بعد میں۔ فی الحال ہم کمپیریزن کر رہے ہیں PTW سسٹم کے اور WMS سسٹم کے۔ بعد میں ہم اس کو 1 بائی 1 ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور اس کی کاپی میں اٹیچ کروں گا، اس کا لنک بھی میں نیچے دوں گا، تو آپ ان کی سب کی کاپیز آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹس کی اگر بات کی جائے تو PTW سسٹم میں ٹوٹل 7 سرٹیفکیٹس تھے۔ دیٹ از کنفائنڈ اسپیس انٹری سرٹیفکیٹ، اسکیویشن سرٹیفکیٹ، وہیکل انٹری سرٹیفکیٹ، آئسولیشن سرٹیفکیٹ، کنٹرول پروٹیکشن انہیبیشن سرٹیفکیٹ، ریڈیوگرافی سرٹیفکیٹ، اور ہائی وولٹیج سرٹیفکیٹ۔ WMS میں نمبر آف سرٹیفکیٹس انکریز ہو کے ٹوٹل 10 ہو گئے۔ کنفائنڈ اسپیس انٹری سرٹیفکیٹ اور ایکسکیویشن سرٹیفکیٹ، ان دونوں سرٹیفکیٹس کے نام
دونوں سسٹم میں سیم ہے. وہیکل انٹری سرٹیفکیٹ ہوتا تھا PWD سسٹم میں, ابھی وہ اس کا نام چینج ہو کے وہیکل اینڈ مشین انٹری سرٹیفکیٹ بن گیا. اور PWD سسٹم میں آئسولیشن سرٹیفکیٹ ہوتا تھا, اب اس کا نام چینج ہو گیا WMS میں, اس کا نام ہو گیا انرجی آئسولیشن سرٹیفکیٹ. PWD کے سسٹم میں کنٹرول پروٹیکشن انہیبیشن سرٹیفکیٹ ہوتا تھا, ابھی WMS میں اس کی جگہ ٹیمپریری ڈیفیٹ سرٹیفکیٹ آ گیا. اور WMS یہ PWD سسٹم میں ریڈیوگرافی سرٹیفکیٹ ہوتا تھا RT کے لیے, اور WMS میں اب یہ ہو گیا آئونائزنگ ریڈیشن سرٹیفکیٹ. اس کے بعد 4 اور سرٹیفکیٹس ایڈ ہو گئے WMS سسٹم میں جو پہلے PWD سسٹم میں نہیں تھے, لائک ایٹماسفیئرک ٹیسٹ ریکارڈ فارم. یہ پہلے ایک سیکشن ہوتا تھا PWD سسٹم میں, پرمٹ کے اندر ایک سیکشن ہوتا تھا, وہاں پہ AGT جو ہے نا وہ گیس ٹیسٹنگ کر کے اس میں ویلیوز لکھتا تھا. اب یہ الگ ایک فارم اور الگ سرٹیفکیٹ بن گیا, یہ پرمٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایکسٹرا سرٹیفکیٹ آ گئے WMS سسٹم میں وہ ہے ڈائیونگ سرٹیفکیٹ, ایزمنٹ سرٹیفکیٹ اور روڈ کلوزر سرٹیفکیٹ. یہ جو ٹوٹل 10 سرٹیفکیٹس ہے ان سب کو ہم 1 بائی 1 بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور ان سب سرٹیفکیٹس کی PDF کاپی کا لنک میں نیچے دوں گا, تو آپ لوگ وہاں سے لنک کلک کر کے وہاں سے آپ ان سب کی کاپیز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو اگر کمپیئر کیا جائے تو جو PWD سسٹم تھا ان میں یہ 4 بندے ہوتے تھے, جاب پرفارمر JP, جاب اوریجنیٹر JO, ایریا اتھارٹی AA اور ایشوئنگ اتھارٹی IA. دونوں سسٹم میں جاب پرفارمر سیم ہیں, اور WMS سسٹم میں جاب اوریجنیٹر کی جگہ پرفارمنگ اتھارٹی ہو گیا PA. ایریا اتھارٹی بھی دونوں میں سیم ہے. اور WMS سسٹم میں انہوں نے ابھی تیسرا رول ایڈ کی ہے, ایسیٹ اپروول اتھارٹی AAA. جو جنرل ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ ایریا اتھارٹی اپروو کرتے ہیں AA, اور جو ہارڈ ورک پرمٹ ہوتا ہے اور کریٹیکل ورک پرمٹ وہ AAA اپروو کرتے ہیں, ایسیٹ اپروول اتھارٹی. اور PWD سسٹم میں ایشوئنگ اتھارٹی ہوتا تھا IA, اب یہ WMS میں چینج ہو کے پرمٹ ایشور ہو گیا PI. ان سب کے جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بعد میں. پرمٹ کے ساتھ جو سپورٹو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں یہ چینجز آئے ہیں کہ پہلے PWD جو سسٹم تھا اس میں ٹاسک رسک اسیسمنٹ ہوتا تھا TRA, اب یہ WMS سسٹم میں جاب سیفٹی انالیسز ہوتے ہیں. جیسے جاب سیفٹی انالیسز جیسے کیا ہوتا ہے, اور اس کے جو ٹائپس ہے لیول 1 لیول 2, اس کے بعد پھر فارمل رسک اسیسمنٹ جو FRA ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بعد میں. اس کے علاوہ جتنی بھی سپورٹیو ڈاکومنٹس ہیں لائک ٹول باکس, TBT فارم, ڈرائنگس, ریسکیو پلانز, لفٹنگ پلانز, MSDS اور جو باقی جتنی چیک لسٹ ہیں, یہ سارے دونوں سسٹم میں یوز ہوتے ہیں, بٹ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایکٹیویٹی پہ. ایکٹیویٹی کے حساب سے یہ سارے ڈاکومنٹس یوز ہوتے ہیں. تو یہ تھا کمپیریزن بٹوین PWD سسٹم اینڈ WMS سسٹم. اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سی ایسی نئی چینجز ہیں جو WMS سسٹم میں ہیں اور جو پرانی سسٹم ہے PWD سسٹم اس میں نہیں تھے. اب سٹارٹ کرتے ہیں WMS کو. WMS کے ٹوٹل 6 ایلیمنٹس ہیں. پہلا ہے WMS فریم ورک, دوسرا ہے پرمٹ ٹو ورک, تیسرا ہے جاب سیفٹی انالیسز, چوتھا ہے انرجی آئسولیشن, اور پانچواں ہے ٹیمپریری ڈیفیٹ آف HAC کریٹیکل اکوپمنٹ اینڈ سسٹم, اینڈ چھٹا ہے سائموپس. یہ سارے ایلیمنٹس 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. اب سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں WMS فریم ورک سے. WMS فریم ورک میں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈیفینیشن آف WMS سسٹم. اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ a safety tool to ensure that the work is properly controlled,
coordinated and communicated. یہ ایک ایسا سیفٹی ٹول ہے جس کے ذریعے کام کو پراپرلی کنٹرول کیا جاتا ہے، کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے اور کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. یہ WMS کا ڈیفینیشن ہے. اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اکثر انٹرویو میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از WMS. تو آپ لوگوں نے سمپل یہی جواب دینا ہے، سیفٹی ٹول ٹو انشور دیٹ دا ورک از پراپرلی کنٹرولڈ، کوآرڈینیٹڈ اینڈ کمیونیکیٹڈ. اب بات کرتے ہیں WMS سسٹم کی اپلیکیبلٹی کی. WMS سسٹم کس پہ اپلائی ہوتے ہیں؟ یہ اپلائی ہوتا ہے آل ایڈناک گروپ آف کمپنیز پہ، جتنے بھی کنٹریکٹرز ہیں جو ایڈناک کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان پہ، اور انٹرفیس ایریاز پہ. انٹرفیس ایریا کا مطلب ہے ایسا ایریا جہاں پہ دو ڈفرینٹ کمپنیز کی فیسلٹیز ایگزسٹ کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ان سب ایکٹیویٹیز پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں جن کے لیے پرمٹ ریکوائرڈ ہو. کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ان WMS سسٹم. WMS سسٹم میں مین رول کسٹوڈین آف WMS سسٹم کا ہے. کسٹوڈین آف WMS سسٹم کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ایڈناک گروپ HSE سینئر وائس پریزیڈنٹ. کسٹوڈین WMS سسٹم کے امپرومنٹ کے لیے کام کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو WMS سسٹم ہے یہ اکراس آل ایڈناک گروپ آف کمپنیز میں افیکٹولی امپلیمنٹ اور فالو ہو رہا ہے. اور WMS سسٹم میں جب کوئی چینجز ریکوائرڈ ہو تو کسٹوڈین ہی صرف اتھرائز کر سکتے ہیں اس چینجز کو. اس کے علاوہ کسی کے پاس اتھرائزیشن نہیں ہے جو WMS سسٹم میں چینجز کرے. دوسرا رول ہے گروپ کمپنی CEO کی. گروپ کمپنی CEO اپوائنٹ کرتا ہے ایسٹ آنرز کو. اور تیسرا رول ہے گروپ کمپنی VP HSE کی. گروپ کمپنی وائس پریزیڈنٹ HSE رسپانسبل ہوتا ہے Tier 2 and 3 آڈٹ کے لیے. Tier 2 and 3 آڈٹ WMS کے آڈٹ کے ٹائپس ہیں. Tier 2 آڈٹ اینولی ہوتا ہے اور جو Tier 3 آڈٹ ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اسسمنٹ ہوتے ہیں، کسی بھی ٹائم ہو سکتے ہیں. چوتھا رول ہے گروپ کمپنی وائس پریزیڈنٹ آپریشن VPO یا ایسٹ آنر AO کا. VPO یا AO کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ انشور کرتا ہے کہ WMS سسٹم پراپرلی فالو ہو رہا ہے. WMS فریم ورک HSE مینجمنٹ سسٹم کے اسٹینڈرڈس کو فالو کرتا ہے. WMS فریم ورک جن اسٹینڈرڈس کی بنیاد پہ بنا ہے ان میں سے ایک ہے ایڈناک HSE پالیسی کمٹمنٹ، دوسرا ہے ایڈمنسٹریشن اسٹینڈرڈس، تیسرا ہے فوکس ایریا اسٹینڈرڈس. فوکس ایریا اسٹینڈرڈس کسی بھی کمپنی کے مین فوکس کو ڈیفائن کرتے ہیں، لائک کہ کمپنی کا مین فوکس کیا ہے. فار ایگزامپل گروتھ، ریونیو، کاسٹ، مارجن، کسٹمر سیٹسفیکشن، کمپلائنس، انوویشن ایٹسیٹرا. چوتھا ہے ریکمینڈیڈ پریکٹسز. ریکمینڈیڈ پریکٹسز وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی ریسرچ یا ایکسپیرئنس کے بعد بنائے جاتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیک ہولڈرز وہ ہوتے ہیں کوئی بھی ایک پرسن، گروپ یا آرگنائزیشن جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی رول ہوتا ہے ایک سسٹم میں، وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی، اس کو اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں. اب WMS سسٹم کے اسٹیک ہولڈرز کون کون ہیں؟ وہ ہے ایڈناک گروپ آف کمپنیز اور ان کے امپلائیز، اور کنٹریکٹرز جو ایڈناک کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور تھرڈ پارٹیز لائک وینڈرز اور ادر جو تھرڈ پارٹیز ہیں. اس کے بعد ریگولیٹرز. یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں WMS سسٹم کے. WMS ڈیویشن مینجمنٹ. ڈیویشن کا مطلب ہے ایسی ایکٹیویٹی جو WMS کے اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کرتا. تو ایسی ایکٹیویٹیز جو WMS کے اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کرتا ان سب کے لیے اپروول چاہیے ہوتا ہے کسٹوڈین کا. اپروول کے لیے ایسٹ آنرز جو ہوتے ہیں AO وہ ریکویسٹ کرے گا HSE SVP کو جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. اس کی اپروول کے بعد وہ پھر امپلیمنٹ ہوگا. کسٹوڈین جو ہے جو HSE SVP ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ WMS سسٹم سے ڈیویٹ کرے یا اس میں چینجز کرے.
جتنے بھی WMS سسٹم سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ہارڈ فارم میں، لائک پرمٹ، سرٹیفکیٹس، جو بھی ڈاکومنٹس ہو WMS سسٹم سے ریلیٹڈ، یہ سب ڈاکومنٹس کا 1 سال تک رکھنا لازمی ہے۔ 1 سال کے اندر کسی بھی ٹائم ایڈناک پوچھ سکتے ہیں کسی بھی کنٹریکٹر سے یا جتنے بھی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ان ڈاکومنٹس کے بارے میں۔ اور یہ ڈاکومنٹس رکھنا اس لیے لازمی ہے کہ ان سب کے آڈٹ ہوتے ہیں، لائک جس طرح یہ Tier 2 آڈٹ ہیں وہ اینولی ہوتے ہیں، اور جو Tier 3 آڈٹ ہیں جو کسی بھی ٹائم ہوتے ہیں، تو آڈٹ کے ٹائم یہ ڈاکومنٹس پوچھے جاتے ہیں۔ ٹریننگ اینڈ کمپیٹنسی ایشورنس، جو ایسٹ انر ہوتا ہے AO، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو آتھرائز کریں اور یہ انشور کرے کہ اس بندے کے پاس ٹریننگ ہے اور کمپیٹنٹ بندہ ہے۔ اس کے بعد وہ آتھرائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ PWW سسٹم میں کام کر سکتے ہیں، لائک جتنے بھی بندے ہیں JP، پرفارمنگ اتھارٹی، ایریا اتھارٹی اور پرمٹ ایشور، ان سب کے پہلے کورس ہوتا ہے تھیوریٹیکل کورس، WMS سسٹم کا کورس کرے گا، اس کے بعد ان کے پریکٹیکل اسسمنٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، اور انٹرویو کے بعد پھر جو ایسٹ انر ہوتے ہیں وہی آتھرائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ ایز اے JP یا ایز اے پرفارمنگ اتھارٹی یا ایز ایریا اتھارٹی یا پرمٹ ایشور کام کر سکتے ہیں۔ WMS آڈٹ کی 3 ٹائپس ہیں۔ پہلا ہے Tier 1۔ Tier 1 ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اور یہ کون کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا بندہ جو آتھرائزڈ ہو، جو ایسٹ انر نے آتھرائز کیا ہو، وہ بندہ یہ آڈٹ خود کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے Tier 2۔ Tier 2 اینولی ہوتے ہیں، سال میں 1 بار ہوتے ہیں، اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ وائس پریزیڈنٹ HAC کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے Tier 3۔ Tier 3 انڈیپینڈنٹ اسسمنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی وائس پریزیڈنٹ HAC کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم سلیکٹیو ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، یہ VP HAC کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں جب وہ چاہے۔ یہاں تک ہمارا WMS کا جو پہلا ایلیمنٹ تھا WMS فریم ورک وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سیکنڈ جو ایلیمنٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے، پرمٹ ٹو ورک PTW، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، تو اس لیے یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے پرمٹ ٹو ورک، یہ ہم سیکنڈ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد WMS سسٹم کے جتنے بھی ریمیننگ ایلیمنٹس ہیں ان سب کو ہم 1 بائی 1 ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور ایلیمنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ انٹرویو میں کون کون سے کویشچنز آتے ہیں اور انٹرویو کے لیے تیاری کیسی کیا جائے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ تھینک یو۔